تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن پاک کے اندر 3 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور تینوں جگہ پر الفاظ جو ہے وہ مختلف ہیں۔ پہلی جگہ پر ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو شخص اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، وہ بندہ فاسقین میں سے ہے، فاجرین میں سے ہے، وہ شخص فاسق اور فاجر ہوتا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو شخص قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، وہ شخص جو ہے وہ بڑا ہی ظالم ترین انسان ہے۔ اور تیسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو شخص قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، وہ بندہ جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ 3 طرح کے جو آیات ہیں اور ان آیات کے 3 ہی الگ الگ مدارج ہیں اور مطالب ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ حکم قرآن کے مطابق ہے، لیکن وہ سستی کر جاتا ہے، غفلت کر جاتا ہے، اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتا، تو شریعت کہتی ہے وہ بندہ فاسق ہے۔ پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے لیکن اس کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فاسق۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص کہ جس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ حکم ہے قرآن پاک کا ہے، لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کر جو ہے وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس کو شریعت کے اندر ظالم کہا گیا دوسری آیت مبارکہ کے اندر۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی حدود کا جو ہے سر عام جو ہے ان کو پامال کرتا ہے، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حدود کا مذاق اڑاتا ہے، اس بندے کو جو ہے وہ کافر کہا گیا ہے۔ اب دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں تاریخ کے اندر آپ دیکھ لیں، ویسے مشاہدے کے اندر دیکھ لیں، جو لوگ پوری دنیا کے اندر ٹور کرتے ہیں ان سے پوچھ لیں، پوری دنیا کے اندر آپ کو ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے اندر آیا، اور وہ بندہ یزیدیوں کے لشکر کے اندر تھا، اگرچہ وہ لوگ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرح طرح ان کے سامنے کھڑے تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود آج پوری دنیا کے اندر نہ یزید ہے، نہ یزید کے پیروکار ہیں، نہ یزید کی نسل موجود ہے، یعنی جنہوں نے وہاں پر جو ظلم کیا ان کی نسلیں باقی نہیں رہیں، اگرچہ ان کے ماننے والے جو ہے وہ کئی لوگ ہیں، ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، جس طرح رشید ابن رشید ہے، اس نے کتاب ایک باقاعدہ لکھی ہوئی ہے اور جس کے اندر اس نے یزید کو جو ہے امیر المومنین کے معاذ اللہ لقب دیے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں۔ خیر میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی نسلیں باقی نہیں رہی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی، وہ عزت عطا فرمائی کہ پوری کائنات کے اندر آپ کے چاہنے والے جو ہے وہ آپ کو موجود ملیں گے۔ آپ امریکہ کے اندر چلے جائیں، کینیڈا کے اندر چلے جائیں، انڈیا کے اندر چلے جائیں، پاکستان کے اندر الگر جہاں بھی آپ چلے جائیں، آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ملیں گے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا، کل جہاں سے افضل ہے گھرانہ حسین کا، کل جہاں سے افضل ہے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، پل 2 پل کے لیے تھی حکومت یزید کی، پل 2 پل کے لیے تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صرف اتنا فرق ہے یزید تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک آپ کا ذکر خیر جو وہ ہوتا رہے گا۔ اب دیکھیں جو بندہ اللہ کے فیصلوں کو مانتا ہے نا اور وہ امتحانات کے اندر گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حیات جاودہ عطا فرماتا ہے۔ میں نے احادیث پاک کے اندر پڑھا، زیادہ نہیں تو آپ مشکوٰۃ شریف اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر ایک حدیث ملتی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہیں اور نبی پاک کے نکاح مبارک میں تھی، مومنوں کی والدہ ہیں۔ آپ فرماتی ہے کہ اخبرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی
اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے آ کر یہ خبر دی کہ ان ابن کا ہادہ یقتل، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ شہزادہ یہ قتل کر دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوئے تو حضور علیہ السلام نے جبریل سے فرمایا جبریل کس جگہ پر قتل کیا جائے گا اور کون ان کو شہید کرے گا؟ تو جبریل امین دوبارہ خبر لے کر آئے اور آ کر حدیث کے لفظ یہ انا امتا کا ستقتل ابن کا حاضہ، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے ایک گروہ ہوگا، کلمہ آپ کا پڑھنے والا ہوگا، کلمہ آپ کا پڑھنے والا ہوگا، لیکن وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا۔ اب دیکھیں نا، دوسری طرف یزید تھا، وہ لوگ جمعہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، سارے کام وہ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے آگے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب انسان کے مقدر مارے ہوں، جب انسان جب وہ ظلم و ستم کے اوپر اتر جائے، جب انسان کے دل کے اندر لالچ پیدا ہو جائے، جب انسان کے دل کے اندر اقتدار اور دنیا کی ہوس پیدا ہو جائیں، تو اسی امت کے اندر ہم نے دیکھا کہ بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، مسلمان مسلمان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے ظلم اور زیادتیاں کرنے کے اوپر انسان اتر آتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل مجھے بتاؤ کہاں پر جو ہے اس کو شہید کیا جائے گا؟ تو حضرت جبریل امین اس مقام کو اس وقت مقام طف کہا جاتا ہے، جس کو آج کربلا یقال لہ کربلا، جس کو ہم کربلا کہتے ہیں۔ کرب ہے فارسی کا لفظ، بلا بھی فارسی کا لفظ ہے، کرب اور بلا کو ملا کر کربلا بنایا گیا، یعنی یہ مقام طف جو تھی، یہ جو ٹکڑا تھا جہاں پر حضور علیہ السلام نے بھی نشان لگائے تھے، اور ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے گزرے تھے جنگ صفین کے موقع پر، تو آپ وہاں پر ٹھہرے اور آپ نے اپنی چھڑی کے ساتھ جو ہے وہاں پر نشان لگائے، کہا یہاں خیمے لگیں گے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے اہل بیت کے کچھ افراد کو یہاں شہید کیا جائے گا۔ صحابہ نے اس وقت عرض کی کہ اے امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کون قتل کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں شروع ہی کے اندر یہ خبر دے دی گئی تھی اس امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ظالم فاسق اور فاجر ہوں گے، اور وہ میرے یہاں پر اہل بیت کو یہاں پر شہید کریں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت مبارکہ بچپن ہی کے اندر یہ تھی، اور تقریباً جمیع صحابہ کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس چیز کا پتا تھا۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے اندر جانے کی کیا ضرورت تھی اور ان کو یزید کے سامنے آنے کی کیا ضرورت تھی، تو ہم اتنی سی بات کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک کے اندر تربیت پائی، حضرت علی المرتضیٰ کے لال ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہے، خلفائے راشدین کا محبت، خلفائے راشدین کا پیار جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت امام حسین کو ملی۔ تو آپ جیسا اس وقت کائنات کے اندر کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا، آپ جیسا کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا۔ اب یزید جو وہ شریعت کی حد پامال کر رہا تھا، وہ فاسق بھی تھا، یزید فاجر بھی تھا، شراب نوشی بھی کرتا تھا، اور نماز کا تارک بھی تھا، زنا کاری بھی کرتا تھا، یعنی ہر طرح کا ظلم و ستم وہ کرتا تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ مجھ جیسا شخص جو ہے وہ تجھ جیسے شخص کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں دے سکتا، مجھ جیسا شخص جو ہے وہ تیرے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیعت فرما لیتے تو قیامت تک جو ہے وہ جو لوگ فاسق اور فاجر ہونے تو ان کے لیے دلیل بن جانی تھی کہ یہ دیکھیں نبی کے نواسے نے بھی تو بیعت کی ہے، نبی کے نواسے نے بھی تو صلح کلیت کا موقف اختیار کیا ہے، نبی کے نواسے نے بھی تو فاسق اور فاجر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، ان کے ساتھ بیٹھ کر پانی پیا، ان کے ساتھ بیٹھ کر سارے معاملات طے کر لیے۔ آپ کون سے جو ہے وہ دین کی بات کر رہے ہیں؟
تو ہم یہ کہتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار مبارک قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ کی طرح ہوگا. جو بندہ کسی موقع کے اوپر بھی پھنس جائے گا، ایک شریعت کہتی ہے جب بندہ شریعت میں پھنس جائے نا تو دو موقع ہوتے ہیں. مثلا مسافر ہے، اس کو شریعت نے یہ کہا ہے کہ بے شک وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. مسافر ہے، اس کو رخصت ہے کہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن عزیمت کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ روزہ رکھ لیں کہ کوئی بات نہیں، جان جاتی ہے تو چلی جائے، میں نے روزہ رکھنا ہی ہے. تو شریعت مشکل وقت کے اندر انسان کو دو راستے دکھاتی ہے. ایک رخصت کا پہلو ہوتا ہے اور دوسرا عزیمت کا پہلو ہوتا ہے. اگر امام حسین بھی رخصت کے پہلو پر عمل کرتے ہیں تو قیامت تک لوگوں نے رخصت ہی کے پہلو کے اوپر عمل کرنا تھا اور کہنا تھا نماز نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، داڑھی نہیں رکھی تو کوئی بات نہیں، اگر شراب پی لی ہے تو کوئی بات نہیں، زنا کر لیا تو کوئی بات نہیں. شریعت کے اندر رخصت ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کا جو دائرہ ہے اس دائرے کو مکمل کر دیا اور کہا کہ کسی صورت میں جو ہے وہ اگر کوئی بندہ رخصت کے پہلو کی طرف جاتا ہے نا تو وہ عزیمت کے پہلو کی طرف بھی دیکھ لے. اگر کوئی بندہ اس کو کہتا ہے تجھے قتل کر دوں گا، کلمہ کفریہ پڑھ، تو ایک پہلو ہے رخصت کا، دوسرا پہلو ہے عزیمت کا. اگر وہ عزیمت کے پہلو کے اوپر عمل کرے گا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کردار، آپ کی سنت کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے گا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ جو ہے خود کو قربان کر کے اسلام کو بچا لیا ہے. سر دے کے سجدے کو بچا لیا ہے کہ پتہ نہیں اسلام کی کیا روزہ ہے، نماز ہے، اسلام کی کیا کیا عزتیں بچائی ہیں. حقیقت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر مبارک دے کر جو ہے وہ کعبے کی عظمت کو بچا لیا ہے. جس طرح میں نے جمعے کو کہا تھا کہ حسین اگر شہید نہ ہوتا تو گھر گھر میں یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، انسان کا کچھ اور ہی رنگ ہوتا. دعا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ